کس طرح ڈکی بھائی کی زندگی میں بگ برادر آیا اور ڈکی بھائی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچایا. وہ لوگ جو ڈکی بھائی سے پیسے بٹور رہے تھے اور ان پر تشدد کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اغوا ہونے لگے. جو باتیں ڈکی بھائی نے اپنے ولاگ میں آپ سے نہیں شیئر کی وہ ساری سچائی آپ کو بتا رہا ہے ابیار پروڈکشن. 14 اکتوبر کو ایک خبر آتی ہے کہ NCCI کے ایک سینئر آفیسر کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے. سینئر آفیسر کی بیوی کی طرف سے ایک FIR درج کروائی جاتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں میرا شوہر گھر میں موجود تھا. ایک سفید رنگ کی کرولا کار آئی جس پہ نمبر پلیٹس نہیں تھی اور وہ میرے شوہر کو اٹھا کے لے گئی. آئیے آپ کو شروع سے آخر تک ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ڈکی بھائی آپ کو نہیں بتا سکے. ناظرین 18 اگست کو ڈکی بھائی کو لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا جائے. ہر نیوز چینل پہ بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ ڈکی بھائی کو جوئے کے کیس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے. آہستہ آہستہ پاکستان کے لوگ ڈکی بھائی کے خلاف ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ بات ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی جوئے پہ لگا رہا تھا. اگست کا مہینہ گزرتا ہے اور ستمبر آتا ہے. ڈکی بھائی پہ تشدد جاری رکھا جاتا ہے اور ڈکی بھائی کی فیملی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ڈکی بھائی کے لیے پیسوں کا ارینجمنٹ کرے. تب ڈکی بھائی کی زندگی میں ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ڈکی بھائی نے نہیں بتایا. آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں بگ بردر یعنی کہ بڑا بھائی. جب بڑا بھائی ڈکی بھائی کی زندگی میں آیا تو اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. بگ بردر کی جانب سے ڈکی بھائی سے پوچھا جاتا ہے ڈکی مجھے بتاؤ تم نے کسی کو رشوت دی ہے. ڈکی بھائی ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور بگ بردر کو نہیں بتاتے کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں. بگ بردر دوبارہ آ کر ڈکی بھائی سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا تم نے کسی کو رشوت دی ہے. ڈکی بھائی نہیں بتاتے اور خاموش رہتے. اور آخر کار جب ڈکی بھائی تھک جاتے ہیں اور ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے وہ بگ بردر کو بتاتے ہیں کہ ہاں میری فیملی سے رشوت لی گئی ہے اور میری فیملی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور مجھ پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں تم نے کسی کو نہیں بتا دی. میرے بائنانس کے اکاؤنٹ سے $3,26,000 جو پاکستانی روپیز میں تقریباً 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے NCCI افسران نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں. غالباً یہ 10 سے 13 اکتوبر کی رات تھی کیونکہ 14 اکتوبر کی رات کو NCCI کے ایک آفیسر کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد خبریں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے اسلام آباد میں کہ NCCI کے ایک آفیسر کو ہی گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ جب عدالت پہنچتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف آفیسر کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی NCCI کے افسران کو اغوا کر لیا گیا. 14 اکتوبر کو NCCI کے افسران اغوا ہونا شروع ہوتے ہیں اور 28 اکتوبر کو ڈکی بھائی کی بیوی میدان میں آتی ہے. عروب جتوئی کی طرف سے تھانے میں ایک FIR کٹوائی جاتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑنے کا افسران نے 60 لاکھ روپیہ لیے. ڈکی کو جوڈیشل کرنے کے لیے 30 لاکھ روپیہ لیا گیا. اس کے علاوہ ایک سینئر افسران نے ڈکی کے بائنانس اکاؤنٹ سے $3,26,000 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہیں. 29 اکتوبر کو FIA کا موقف سامنے آتا ہے. FIA کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے جو افسران جگہ جگہ سے غائب ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ہم نے ان کو 14 اکتوبر کو نہیں اٹھایا. جب ڈکی بھائی کی بیوی عروب جتوئی نے FIR درج کرائی تب ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. خیر ناظرین یہ افسران چلے جاتے ہیں FIA اینٹی کرپشن کے ریمانڈ پر اور وہ افسران قبول کرتے ہیں کہ ہم نے عروب جتوئی سے 30 لاکھ لیے ہیں اور ڈکی بھائی سے بھی پیسے لیے ہیں اور جو ڈکی بھائی کے بائنانس اکاؤنٹ سے ہم نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں وہ ہم نے آپس میں مل بانٹ لیے ہیں. اور 7 نومبر کو ایک خبر آتی ہے کہ وہ افسران جنہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سب نے ریزائن کر دیا گیا ہے. DG NCCI کی طرف سے منسٹر آف انٹیریئر کو بتایا جاتا ہے کہ وہ افسران جنہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی ان 7 افسران نے ریزائن دے دی ہے اور ان کے ریزائن ایکسپٹ کیے جائیں. اور پھر پورا پاکستان دیکھتا ہے جو لوگ ڈکی بھائی پہ تشدد کر رہے تھے اور ان سے پیسے طلب کر رہے تھے اب وہ خود سلاخوں کے پیچھے آ چکے ہو. اور پھر ڈکی بھائی کی بیل کی تاریخ آ جاتی ہے لیکن اس دن ڈکی بھائی کو بیل نہیں دی جاتی. جج صاحب ہیئرنگ سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور کیس ایک اور جج کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق وہ کیس ان جج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے جو 5 منٹ میں فیصلہ کر دیتے ہیں اور جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی کو رہا کر دیا جائے یعنی ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے. تو ناظرین میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 18 اگست کو ڈکی بھائی گرفتار ہوتے ہیں. 14 نومبر تک ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. پھر 14 اکتوبر کو ڈکی بھائی کی زندگی میں ایک نام آتا ہے بگ بردر. جب ڈکی بھائی کی زندگی میں بگ بردر آتا ہے تو NCCI کے وہ افسران جو ڈکی بھائی پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ
अगवा होना शुरू हो जाते हैं, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, और फिर 28 अक्टूबर को अरूप जतोई की तरफ से एक FIR दर्ज कराई जाती है कि इन अफसरान ने मुझसे पैसे लिए। तो FIA एकदम सामने आती है और वो आके इकरार करती है कि इनको हमने अरेस्ट कर लिया गया। FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जाता है कि पहले का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जब अरूप जतोई ने FIR दर्ज करवाई तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। और अब ये मान भी गए हैं कि इन्होंने डकी भाई से पैसे खाए और वो पैसे इन्होंने आपस में तकसीम कर लिए। नाजरीन, इसके बाद हमें ये भी खबरें सुनने को मिलती है कि NCCI के जितने भी आला अफसरान हैं सबको तब्दील कर दिया गया है। नाजरीन, जैसे कि डकी भाई ने भी अपनी वीडियो में बिग ब्रदर का स्पेशल शुक्रिया अदा किया और फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब से भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल्कुल इस मामले को सही देखते हुए मेरी फैमिली को सपोर्ट की और हमें इन दरिंदों से बचाया और मुझे जमानत दिलवाई। तो नाजरीन, पाकिस्तान में रहने के लिए या तो आप खुद बिग ब्रदर बन जाएं या किसी बिग ब्रदर के छोटे भाई बन जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।